السلام علیکم، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں مسعود رضا۔ جب عوام کے مسائل حل نہ ہو رہے ہوں اور عوام بے چینی اور پریشانی کا اظہار کر رہے ہوں اور نظام میں تبدیلی نہ آ رہی ہو اور یہ خواہش موجود ہو عوام کے اندر کہ نظام کو بدلنا چاہیے تاکہ ان کے حالات بدلیں، تو اسی کو اسٹیٹس کو کہتے ہیں۔ اور یہ اسٹیٹس کو جو ہے، اس کے خلاف جو مزاحمت ہوتی ہے اسے سیاسی مزاحمت کہتے ہیں، یعنی سیاسی مزاحمت کا جو اس وقت استعارہ ہے، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ عمران خان ہے۔ عمران خان جس طرح سے سیاست کر رہے ہیں، گو کہ بڑی تنقید ہوتی ہے کہ سامنے لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہوتی ہیں، قانون نافذ کرنے والے ادارے ہوتے ہیں، بات یہ کی جاتی ہے کہ وہ قانون پر عمل درآمد کر رہے ہیں، لیکن عوام سامنے آ جاتی ہے اور پھر ایک تصادم کی فضا ہماری سیاست میں مسلسل ہمیں کچھ عرصے سے نظر آ رہی ہے۔ تو یہ اسٹیٹس کو بدلنے کی جو خواہش ہوتی ہے، یہ عوام اپنا اظہار کرتے ہیں، مختلف سرویز کے ذریعے یہ اظہار سامنے آتا ہے، الیکشنز کے ذریعے اظہار سامنے آتا ہے، جلسے جلوس اور ریلیوں کے ذریعے سامنے آتا ہے، اور مسلسل ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان چاہے وہ الیکشنز ہوں، بائی الیکشنز ہوں، وہ جلسے ہوں، وہ سرویز ہوں، اس میں بڑھ چڑھ کر جو پبلک بات کر رہی ہے وہ عمران خان کی مقبولیت کی بات کر رہی ہے۔ اور کل کا جو جلسہ ہوا مینار پاکستان کا، مجھے یقین نہیں تھا کہ یہ اتنی بڑی گیدرنگ وہاں پر جمع ہو جائے گی، کیونکہ صبح سے جو وہاں پر صورتحال تھی، بلکہ گزشتہ رات سے ہی جو معاملات وہاں پر شروع ہو چکے تھے، یعنی داخلی خارجی راستے، تمام سڑکیں بند کر دی گئی تھیں، تین لیئر کنٹینرز کے لگائی گئی تھیں، موبائل فون سگنلز، انٹرنیٹ سب بند کر دیے گئے تھے، اور یہ کہا گیا تھا کہ لاہور میں سیکیورٹی تھریٹ ہے۔ اور آج تقریباً زندگی معمول پر ہے، آج وہ سیکیورٹی تھریٹ موجود نہیں ہے۔ یہ تمام جو صورتحال سامنے آ رہی ہے، میں بہت سی باتیں کر سکتا ہوں، صدر کے خط کی بھی بات کر سکتا ہوں، اس کا جو جواب آیا اس کی بھی بات کر سکتا ہوں، لیکن اگر میں مختصر بات کروں تو مختصر بات یہی ہے جو آج مریم کر رہی ہیں یا رانا ثناء اللہ صاحب کر رہے ہیں۔ مریم جو بات کر رہی ہیں وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گا، اور رانا ثناء اللہ صاحب نے تو آج صاف صاف اور برملا ایک انٹرویو میں کہہ دیا کہ اب یا تو عمران خان یا ہم، یعنی جب ہماری ذات پر بات آ جائے گی تو ہم کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہیں۔ شمشیر برہنہ جواب رانا ثناء اللہ کا، اور اب تو صاف صاف انہوں نے کہہ دیا کہ جب اس نوعیت تک بات پہنچ جائے تو پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کیا جمہوری ہے اور کیا جمہوری نہیں ہے۔ شدید افسوس ہو رہا ہے مجھے یہ بات سن کر اور اس کو دہراتے ہوئے، کیونکہ یہ وہی جماعت ہے جو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگاتی تھی، اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ کیا جمہوری ہے اور کیا جمہوری نہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کا قول ہے کہ ہار کے جھوٹ بول کے جیتنے سے بہتر ہے کہ سچ بول کر ہار جاؤ، یعنی اصولوں پہ کھڑے رہ کر ہار جانا زیادہ بہتر ہے، بے اصولی کر کے جیت جانا اس کی کوئی وقت نہیں ہوتی۔ بہرحال یہاں تک بات آ گئی ہے۔ مریم صاحبہ نے جو گفتگو کی ہے، مریم صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ الیکشن کیوں نہیں ہو رہے، اس کا ایک جو ایسنس ہے وہ ان کی گفتگو سے آپ سمجھ جائیں گے، سنیے ذرا۔ یعنی آئین میں جو بات لکھی ہے اس پر عمل اس لیے نہیں ہوگا کہ سامنے عمران خان ہے، عمران خان جو مریم صاحبہ کے نزدیک، ان کی پارٹی کے نزدیک، ان کی سوچ کے مطابق اس قابل نہیں ہے کہ اسے منتخب ہونا چاہیے۔ انہوں نے اس انٹرویو میں، اس گفتگو میں یہ بھی بات کہی کہ اگر یہ شخص اقتدار میں آ گیا تو ملک خطرناک ہاتھوں میں چلا جائے گا، ریاست کو اس کے خلاف اقدامات کرنے چاہیے، اور ریاست کو چاہیے کہ کسی صورت اس کو اقتدار میں نہ آنے دے۔ تو یہ کون سی جمہوریت، کون سے جمہوری تقاضے، یہ آئین جو کچھ کہہ رہا ہے، آئین پر عمل کیوں نہیں ہو رہا؟ تمام وفاقی اداروں نے الیکشن کمیشن کو جو رپورٹ دے دی کہ ہم الیکشن نہیں کروا سکتے، اس میں حصہ نہیں لے سکتے، تو یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے، کس سوچ پر ہو رہا ہے؟ وہ سوچ آج کھل کر سامنے آ رہی ہے۔ فواد چودھری صاحب نے اس کا جواب دیا ہے، وہ سن لیں اور پھر مہمانوں کی طرف چلتا ہوں۔ تو اب اس صورتحال میں صاف واضح ہے کہ آئین، قانون، اصول، قاعدے، نارمز یہ کہیں پیچھے رہ گئے ہیں۔ اب بقا کی جنگ شروع ہو گئی ہے، سیاسی جماعتوں کی نہیں، سیاسی شخصیات کی بقا کی جنگ شروع ہو گئی ہے۔ ایک طرف عمران خان، ایک طرف پی ڈی ایم۔ بیرسٹر دانیال چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، رہنما مسلم لیگ نون۔ ولید اقبال صاحب ہیں، رہنما تحریک انصاف، اور عامر الیاس رانا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر صحافی اور سینئر تجزیہ کار۔ تو پہلے اس تمام صورتحال کا ایک تجزیہ لے لیتے ہیں، صحافیانہ تجزیہ لے لیتے ہیں عامر الیاس رانا صاحب سے۔ آپ تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ۔ عامر الیاس رانا صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد، آپ کو اعلیٰ ترین سول اعزاز سے نوازا گیا، بہت مبارک ہو آپ کو۔ یہ جو گفتگو سن رہے ہیں ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، یہ کس حد تک جمہوری گفتگو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں؟ یعنی مریم بی بی کہہ رہی ہیں کہ عمران خان کو
ریاست اب اس کا بندوبست کرے، اس کو اقتدار میں نہ آنے دے، اور وہ بتا رہی ہیں کہ جی 2 اسمبلیوں میں الیکشن ہو گیا تو پھر کیا ہوگا، کیونکہ یہ ذہنی طور پر معذور ہے، یہ نشئی ہے، یہ فلاں. تو یہ ساری باتیں تو مریم صاحبہ کے ذہن کی اختراع ہو سکتی ہیں، ان کی سوچ ہو سکتی ہے، لیکن آئین کی تو ترجمانی نہیں کرتی یہ سوچ، اور اس طرح کا لب و لہجہ. پھر رانا ثناء اللہ صاحب کا کہنا یہ کہ اب یا تو سیاست سے عمران مائنس ہوگا یا ہم مائنس ہوں گے، اور یہ ووٹ کے ذریعے نہیں ہوگا، جو کچھ ہم کرنا چاہیں گے وہ کریں گے. سر آپ کا تجزیہ اس پر؟ دیکھیں، ظاہر ہے کہ بدقسمتی کی بات ہے کہ پاکستان ایک ایسی نہج پہ پہنچ گیا ہے جہاں آئین، قانون، رولز، ضابطے سب نے اپنی اپنی مرضی کے بنائے ہیں. اگر آپ رانا ثناء اللہ اور مریم نواز کی گفتگو کو دیکھیں جو آپ نے تجزیہ کیا، اس حد تک اس کو ہم اگر صرف یہ دیکھیں کہ جی آج یہ گفتگو ہو رہی ہے تو بہت بری ہے، بالکل ٹھیک بات ہے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اپنی جگہ پہ. لیکن مریم نواز جو تجزیہ کر رہی ہیں اور جو غصہ ان کے اندر موجود ہے، وہ 2016 سے جو شروع ہوا، جس کو جنرل باجوہ اور جنرل فیض نے بام عروج پہ پہنچایا، اور دونوں نے ہی اسے پبلک بھی کیا. اب جنرل باجوہ جتنی مرضی تردید کر لیں، جو صحافی شاہد میتلا کے ساتھ ان کی گفتگو ہوئی، جو سیاق و سباق اس کے اندر آیا، اس کی تردید کسی دوسرے جرنلسٹ سے ٹویٹ کرا کے کر دینا بالکل ٹھیک بات نہیں ہے. یہ ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا کہ آپ لوگوں سے ملتے ہیں، جو بات آپ کو سوٹ کر جائے وہ ٹھیک ہے، جو سوٹ نہ کرے تو آپ کہیں کہ یہ باتیں نہیں ہوئی. میں شاہد میتلا کو اگر بہت زیادہ نہیں جانتا، لیکن اتنا تو میں تجزیہ کر سکتا ہوں کہ وہ جو گفتگو کر رہے ہیں وہ گھر سے بنا کے نہیں لائے، وہ الہامی طور پہ ان کو آئی نہیں ہے کہ جی یہ کوئی گفتگو ایسی ہو سکتی ہے اس موقع پہ، اور انہوں نے ساری گفتگو اپنے طور پہ خود ہی بنا لی، گھڑ لی، ٹیبل سٹوری ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. اس کے اوپر یا تو جنرل باجوہ نے جو قانونی کارروائی کا کہا ہے وہ کریں، پھر جو ہوگا صحافی کے طور پہ ان کی جو ذمہ داری ہوگی، لیکن واقعات کو نہیں جھٹلایا جا سکتا جہاں تک وہ بات ہو رہی ہے. کیونکہ مریم نواز جو بات کر رہی ہیں، میری بھی شاہد میتلا صاحب سے گفتگو ہوئی، ان سے میری بات چیت ہوئی، اور میرا کنسرن بھی یہ تھا کہ دیکھیں آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہوگا، آپ پر میں اعتبار کر سکتا ہوں، لیکن ہمارا ایک طریقہ کار ہے خبر کو ویریفائی کرنے کا. ہمارے پاس واحد سورس آپ ہیں، اگلی سورس ڈینائی کر رہی ہے، تو جو چیز مبینہ ہو جائے اس پر ہم بحث تو نہیں کر سکتے. بہرحال یہ کئی لوگوں سے وہ بات چیت کر چکے ہیں، یہ جب وہ خود کہیں گے، مانیں گے، سامنے آ کر کریں گے، تب تو ہم اس پر بات کر سکیں گے. اس وقت جو معاملہ زیر بحث ہے وہ تو یہ ہے کہ ماضی میں جو ہونا تھا سو ہو گیا. عمران خان نے کیا. عمران خان کو آپ پہلے بھی غیر جمہوری مانتے تھے، آپ مانتے تھے کہ وہ سلیکٹڈ ہیں، ان کو لے کر آیا گیا ہے، وہ سب کچھ ہو گیا. اب یہ گفتگو جو لوگ کر رہے ہیں وہ تو ہمیشہ الیکشن کے ذریعے آنے کی بات کرتے ہیں، وہ تو جمہوریت کی بات کرتے ہیں، وہ تو آئین کی بات کرتے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس موقع پر ہم نہیں دیکھیں گے کہ کیا جمہوری ہے کیا غیر جمہوری ہے، ہم کریں گے. سن لینا، دیکھیں یہاں پہ ہر بندے نے اپنی اپنی گفتگو لی نا. عمران خان صاحب نے اپنی کل رات کی تقریر میں وہ حصہ لیا جو شہباز شریف کو 40 منٹ سننا پڑا، وہ بھی صحافی شاہد میتلا نے کہا، اور مریم نواز نے جو باتیں کی وہ بھی اسی گفتگو میں تھی. تو دونوں نے اپنی اپنی مرضی کے مطلب لیے، دونوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم ویریفائی کرنے جا رہے ہیں. اب وہ بحث تو ہو گئی ہے نا شروع، اس کے اوپر جو بھی وہ کالم ہے، وہ گفتگو ہے، خبر ہے، وہ پبلک تو ہو چکی ہے. اس کے اندر عمران خان صاحب نے آپ نے دیکھ لیا اپنی بدقسمتی ہے بھائی. دیکھیں نا، اب ہمیں اس بدقسمتی اور قسمت کو چھوڑ کے ان واقعات پہ جانا ہے جو موجود ہیں، جو چل رہے ہیں. مریم نواز نے ایک بات کی کہ جی یہ ججوں نے جو فیصلہ دیا تھا آئین شکنی کا، ٹھیک بات ہے. یہاں ولید اقبال صاحب جیسے بیرسٹر موجود ہیں جو بہت زیادہ چیزوں کو سمجھتے ہیں، پوری ایک فیملی ان کی ہسٹری بھی ہے. میرے نظر میں تو یہ ہے کہ آرٹیکل 6 تو اس وقت لگتا ہے جو مکمل طور پہ جو اس کی روح ہے وہ ہے کہ جب مارشل لا لگا دیا جائے، آئین کو معطل کر دیا جائے. ورنہ شک بائی شک اگر آپ وائلیشن کرتے ہیں وہ تو حکومتیں روز کرتی ہیں، اور یہ نہیں ہے کہ یہ صرف کوئی 11 مہینے میں شہباز شریف نے کر لینی ہے یا 4.25 سال میں صرف عمران خان نے کر دی. آپ بلدیات پہ بھی نہیں عمل کرتے تب بھی آپ آئین شکنی کے مرتکب ہو رہے ہوتے ہیں، آپ مختلف چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. یہ ہمارا کام ہے کہ ہم سیاستدان ایک دوسرے کے اوپر اپنے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے وہ بات کرتے ہیں. آج ان کے ساتھ وکلا بیٹھے ہوئے تھے جہاں پہ مریم نواز نے یہ ساری بات کی. وہ بات انہوں نے آج تو ہمیں یہ فیصلہ نہیں کرنا عامر صاحب کے لفظ بھی یوز کیا. معذرت آپ کی بات منقطع ہو رہی ہے، میں آپ سے سیکھنا چاہ رہا ہوں، جاننا چاہ رہا ہوں کہ جس وقت نواز شریف صاحب کے ساتھ ہم نے محسوس کیا کہ غلط ہو رہا ہے، برملا اس کا اظہار کیا. جب ہم نے دیکھا کہ رانا ثناء اللہ پر ہیروئن کا مقدمہ بنا دیا گیا، ہم نے اس پر بات کی اور ہم نے اس پر یہی لب و لہجہ اختیار کیا جو آج ہم
دوسری طرف سے کر رہی ہیں. یہی بات ہم نے کی شاہد خاقان عباسی کے لیے, مفتاح اسماعیل کے لیے, احسن اقبال کے لیے. لیکن آج جو کچھ آئین میں جو لکھا ہوا ہے, کیا یہ کسی سوچ کے تابع ہو کر, کسی سوچ کے اثر میں آ کر آئین کو فراموش کیا جائے تو ہمیں کہاں کھڑا ہونا چاہیے؟ میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں اس وقت. دیکھیں مسعود صاحب, آپ کی بات میں سمجھ رہا ہوں. پچھلی دفعہ بھی آپ اور ہم یہیں موجود تھے لاسٹ ویک, اور جب آپ نے بات کی تو میں نے کہا جی کہ میں آئین قانون کی روح سے ہٹ کے میں بات کروں گا زمینی حقائق پہ, کہ مجھے 30 اپریل کو الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. اور آپ نے دیکھا کہ وہ اس کے چند دنوں میں ہی ساری چیزیں, کیونکہ مجھے ایک چیز کلیئر نظر آ رہی تھی کہ یہ نہ فوج بندے دے رہی ہے, عدلیہ ریٹرننگ افسر نہیں دے رہی, سرکار پیسے نہیں دے رہی, لا اینڈ آرڈر نہیں ہو رہا, تو الیکشن 30 اپریل کو نہیں ہو رہے. ہم صافی ہیں, ہم نے وہ دیکھنا ہے. یہ آئین قانون پڑھا لیں گے پارلیمنٹ کے اندر, سینٹ کے اندر. ولید اقبال صاحب کو ان کی پارٹی نے اسی لیے ہمایوں اختر کے مقابلے میں ٹکٹ نہیں دیا تھا کہ سینسیبل بات کرتے ہیں, یہ عام آدمی کے لیے زیادہ بہتر ہے کہ یہ ٹیکنوکریٹ سیٹ پہ سینٹ میں چلے جائیں اور یہ پڑھی لکھی باتیں کریں وہاں پہ موجود, وہاں پہ جائیں. اور ان کے مقابلے میں انہوں نے دوسرا بندہ جو ہمایوں اختر تھا اس کو ٹکٹ دیا. ان کی پارٹی کی اپنی مرضی, ہم ان سے بھی سنیں گے, لیکن ہم اپنی بات یہ کریں گے آئین قانون اور زمینی حقائق. اس ملک میں جو قوت نافذہ ہے اس کو آپ چھوڑے بغیر, جس نے 16 سے لے کے 18 تک سارا تلپٹ کر کے رکھ دیا ایک چلتی ہوئی حکومت کو, جس کو آج جنہوں نے کیا تلپٹ وہ مان رہے ہیں, وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے, وہ ایک دوسرے کے سوال جواب دے رہے ہیں. مسعود صاحب, میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ جب تک ہم اس کو نہیں لائیں گے, پھر ہم اگلا تجزیہ, رات عمران خان صاحب کا جلسہ تھا, بہترین جلسہ تھا, اس کی تعداد پہ اگر ہم بحث کریں گے, میں کر سکتا ہوں, میں نے اپنی نمبرز میرے پاس موجود ہیں, لیکن اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جلسہ چھوٹا تھا. وہ بہت اچھا جلسہ تھا, وہ پولیٹیکل جلسہ تھا, اور کسی بھی سیاسی جماعت کا یہ رائٹ ہے. اب اگر ہم آئیں گے کہ جی ان کے رستے بند کیے گئے, وہ مریم نواز کی بھی تقریریں بند کی گئی تھی. ہاں نہیں, مریم نواز کی بھی سوشل میڈیا پہ تقریر چلتی تھی, ان کو بھی بین کر دیا گیا تھا. اس پہ بھی بحث ہو سکتی ہے کہ جی وہ سزا یافتہ تھی. آج وہ سزا یافتہ اس کیس میں نہیں ہے, وہ بری ہو چکی ہیں. اس ملک کے اندر ہم نے سب کو دیکھا ہے, جب جس کا زور لگا, اور جس کا زور ہوتا ہے اس کا نام دونوں میں سے کوئی نہیں لیتا کہ میرے ساتھ کس نے کیا کیا. نشانہ ہوتا ہے حکومت وقت. میں کہتا ہوں یہ جو قوت نافذہ ہے, جس کو اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں, آپ اگر اس کو مائنس کر کے سیاست کرنا چاہتے ہیں تو نواز شریف اور عمران خان کو ہاتھ ملا لینا چاہیے, اور اس ملک کے اندر رولز آف بزنس کچھ اور طے کر لینا چاہیے. لیکن اگر دونوں نے جانا اسی طرف ہے, رستہ انہی سے لینا ہے, تو پھر بھاگنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر چھپ چھپا کے کیوں ملتے ہیں؟ پھر پبلکلی کریں, پھر ان کو ایک ڈومین دیں, کیونکہ اس کے بغیر کام چلتا نہیں ہے. فوج کے ساتھ عمران خان کا نباہ جب تک چلتا رہا, نون لیگ پیپلز پارٹی رگڑے میں رہی. اس کے لیے ایک فورم بنایا. جی یہ گفتگو تو ہوتی رہی ہے, لیکن زمینی حقائق کی آپ نے بات کی ہے, تو اس سے پہلے کہ بیرسٹر ولید اقبال صاحب کی طرف میں آؤں, ذرا بیرسٹر دانیال چودھری صاحب سے زمینی حقائق کے بارے میں بات کر لوں. بیرسٹر صاحب, یہ زمینی حقائق کی ہم بات کر رہے ہیں, تو زمینی حقائق تو اس وقت ہمارے سامنے یہ بھی ہیں کہ آپ نے جب حکومت ٹیک اوور کی, یعنی پی ڈی ایم نے حکومت ٹیک اوور کی, تو آپ کے پاس 18 مہینے تھے. 18 مہینے میں بیشتر حصہ آپ حکومت کر چکے. اس کے بعد جب الیکشن کی بات ہو رہی ہے تو آپ کا ہر ادارہ برملا یہ کہہ رہا ہے کہ ہم الیکشن کرانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. ہر ادارے کی یہ سچویشن ہے, معیشت کی یہ سچویشن ہے کہ اس وقت کوئی اس کی مثال ہی نہیں ہے ماضی میں. تو یہ خود اٹ سیلف پی ڈی ایم حکومت کی بدترین ناکامی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ زمینی حقائق یہ نہیں ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسعود صاحب, پہلی تو میں آپ کی چیز کی جواب دوں کہ رانا ثناء اللہ صاحب کی سٹیٹمنٹ کے اوپر کامنٹ ہوا اور بات کی گئی. دیکھیے, میں رانا صاحب کی سٹیٹمنٹ کے اوپر, اور میں آج بھی مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے جو بات کی اور بڑے کلیئر لفظوں میں کی, انہوں نے کہا کہ یا عمران خان رہ سکتا ہے یا میں یا ہم. اور عمران خان جب کی بات کرتے ہیں عمران خان کی, تو عمران خان کی حیثیت کی یا ذات کے بارے میں نہیں, عمران خان کی سوچ کے بارے میں, عمران خان کی اس سوچ کے بارے میں جو کہتا ہے کہ سول نافرمانی کرو, اس سوچ کے بارے میں جو آپ کو ہٹایا جائے تو کہتا ہے میں ہوں تو ملک ہے, میں ہوں تو وزیر اعظم کی کرسی ہے, میں ہوں تو گورنرشپ ہے, میں ہوں تو چیف منسٹر شپ ہے, اور اگر میں نہیں ہوں تو پھر بے شک ہماری کولیشن کی گورنمنٹ ہے پنجاب میں, اس کو ڈیزالو کرو, چاہے ہماری اپنی حکومت ہے کے پی کے میں, اس کو ڈیزالو کرو, اور کھڑے ہو کے کہو کہ سول نافرمانی کریں, کھڑے ہو کے کہو کہ ہم بل نہیں دیں گے, کھڑے ہو کے کہو کہ بجلی کے بلوں کو آگ لگائیں گے اور ہم ہائی ویز کے ٹیکسز پے نہیں کریں گے. میاں نواز, اور ایک طرف یہ سوچ ہے, اور ایک طرف ہے میاں نواز شریف کی سوچ. وہ یہ سوچ ہے کہ ان کو جب نااہل کیا گیا تو وہ گاڑی میں بیٹھ کے سپریم کورٹ سے لاہور گئے
اور انہوں نے اپنی جماعت کے لیڈر ہونے کا ثبوت دیا اور ایک نیا پرائم منسٹر کا نام دیا. انہوں نے ڈیموکریسی کی بات کی, اور جب ان کو جیل کی سلاخوں پہ جب ان کو سزا دی گئی تو وہ جہاز میں بیٹھ کے ہزاروں میل دور اپنی بیٹی کو لے کے عدلیہ کے سامنے اپنے آپ کو سبمٹ کرنے کے لیے جیلوں میں بند ہونے کے لیے آئے. یہ دو سوچیں ہیں اور یہ دونوں سوچیں ساتھ نہیں چل سکتی. یا فیشنزم ساتھ سے فیشنزم یا پروگریسو سوچ, دو سوچ ساتھ نہیں زیرو وہاں ہو جاتی ہے. ایک سوچ جہاں نواز شریف صاحب کو مننا پڑے گا, یا پاکستان کو پروگریسو پاکستان عدالتیں ان کو بلا رہی ہوتی ہیں اور وہ قانون کے سامنے خود کو سرنڈر نہیں کرتے. مسعود صاحب یہ آپ یار مسعود صاحب آپ ایک اتنی بڑی ڈیبیٹ کو آپ ایک کوزے میں لے کے آگے ہیں. یہاں بات دو سوچوں کی ہو رہی ہے, یہاں ایک فیسسٹ سوچ کی بات ہو رہی ہے اور دوسری ساتھ بات ہو رہی ہے پروگریسو پاکستان کی, جہاں اٹامک بم کیے گئے, دھماکے کیے گئے, جہاں موٹر کے جال بچھائے گئے, جہاں ہر پولیٹیکل پارٹی کو آن بورڈ لے کے آیا اور کہا چارٹر آف اکانومی کی بات کرو, جہاں فاٹا مرجر کی بات کی, جہاں کا پاکستان کو اکٹھے لے کے چلائیں, ملکوں صوبوں کو اکٹھا کریں, جہاں ہم نے 18ویں ترمیم کو سٹرینتھن کرنے کی بات کی, جہاں ہم نے لوگوں کو رائٹس اور ڈیلیگیشن آف پاور کی بات کی. اور ایک طرف سوچ ہے جہاں فیشزم ہے, جہاں ہم کہتے ہیں ایک بندہ ہے تو یہ ملک ہے, ایک بندہ ہے تو یہ جماعت ہے, ایک بندہ ہے تو پاکستان کی عام فورسز بھی ہیں, ایک بندہ ہے تو وہ اگر اس کے حق میں فیصلہ دیتی ہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ وہ آپ کے افواج ہو وہ بھی غدار, آپ کے کورٹس ہوں وہ بھی غدار, آپ کی پولیٹیکل پارٹیز بھی غدار, اور آپ جا کے امریکہ کے ساتھ, امریکہ ملکوں کے ساتھ اور ان کے الائز کے ساتھ سازش کر دو. یہ دو سوچوں کی نفی کی اور یہ دو سوچوں کی بات کی ہے. بیرسٹر صاحب آپ کی باتیں سر آنکھوں پر, لیکن آج مریم بی بی نے کہا کہ اکتوبر میں عمران خان الیکشن اس لیے چاہتا ہے کہ اس وقت چیف جسٹس دوسرا ہوگا. تو موجودہ چیف جسٹس یہ کیا بات کر رہے ہیں سر, کس سوچ کی بات کر رہے ہیں آپ, کیا بات کر رہے ہیں؟ یعنی نواز شریف صاحب جو ملک سے باہر بیٹھے ہوئے, قانون ان کو بلا رہا ہے, سپورٹ کرتی ہے. مسعود صاحب ہم اس سوچ کی بات کر رہے ہیں کہ جو مینار پاکستان میں کھڑے ہو کے بھی مکے دکھا رہی ہے, اس سوچ کی بات کر رہے ہیں کہ جب آپ کا ملک ایک تہی ملک دریا سمندر کے وہ سیلاب کی بارشوں کے نیچے ڈوبا ہوا تھا اور آپ کنٹینر کے اوپر کھڑے ہو کے ناچ گانے کی بات کر رہے تھے, وہاں لاشیں پڑی تھی اور آپ کہتے ہیں کہ ہم اسلام آباد کو جا کے فتح کریں گے. کس سے فتح کریں گے؟ انڈیا سے فتح کریں گے. نہ کریں بیرسٹر صاحب, آج آٹے کی لائنوں پہ لاشیں گر رہی ہیں خدا کے لیے. آج آٹے کی لاشوں پہ کیوں لائنیں؟ مسعود صاحب یہ کہانی یہاں سے نہیں شروع کریں, یہ کہانی 2017 سے شروع کریں, جب آپ نے اٹھا کے نواز شریف کو باہر پھینکا, جب پاکستان فاسٹ گروئنگ اکانومی اور ایک اکنامک ٹائیگر تھا. مسعود صاحب ایسا نہیں ہو سکتا کہ اپنے آپ کو آپ بلائنڈ فولڈ کر دیں اور آپ کہیں ہم 6 مہینے پرانے سے شروع کرتے ہیں. یہ کہانی شروع کریں 2017 سے اور وہاں سے ایکسپوز کرنے شروع ان لوگوں کو جو پاکستان کو آج جان لے کے آئے ہیں اور پاکستان کو ایک کشکول کے اوپر لے کے آگے ہیں کہ ہم لوگ ختم کرنے کے لیے. مسعود صاحب اس طرح نہیں ہو سکتا کہ 3 مہینے پیچھے چلیں جائیں اور کہیں اپنے ملک کو بچاؤ گے. ملک کو بچاؤ گے تو اپنی اصلاح کرو 2017 سے, جہاں آپ کا ملک پیک پہ تھا, جہاں آپ کو دنیا کہہ رہی تھی کہ پاکستان فاسٹسٹ گروئنگ اکانومی ان دی ریجن ہے, جہاں بات کرتی کہ پاکستان زمینی حقائق جان لیتے ہیں نا. میں پھر آتا ہوں آپ کی طرف. بیرسٹر صاحب آپ کے زمینی حقائق کیا ہیں؟ عمران خان صاحب جو ہیں اس وقت لگتا تو یہ ہے کہ ملک کے اندر ملک کے باہر پاکستان میں مزاحمتی سیاست کا استارہ بنے ہوئے, لیکن دوسری طرف سے کہا جا رہا ہے کہ یہ تو ذہنی مریض ہیں, یہ نشئی ہیں, ان کے ہاتھ میں ملک چلا گیا تو تباہ و برباد ہو گیا ہو, اور اب اس نہج پر آ گئے کہ یا تو وہ یا تو ہم, اس کے لیے جو کرنا ہوگا کر گزریں گے. جی شکریہ, اور مجھے امید ہے کہ بڑے جارحانہ اور جذباتی طریقے سے آپ کے مہمانوں نے اپنی اپنی رائے دی. میں اپنی رائے دوں گا اور میں نے بالکل بڑے تحمل سے سنی ہے, تو اس لیے مجھے پھر اس میں انٹرپٹ نہیں کیا جائے گا. پہلی بات تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں اپنی رائے میں کہ آپ کے دونوں مہمانوں نے 80% گفتگو جو کی ہے وہ ریلیونٹ ہی نہیں ہے. آپ نے جو ایشو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے اس کو, تو میں اپنے طریقے سے عرض کروں گا. میں اس میں سے کوشش کروں گا کہ میں ایشوز پہ بات کروں. ظاہر ہے شخصیات سے میں اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکتا, کیونکہ میں نے ظاہر ہے منسوب کرنی ہے. اگر کوئی بات کسی ایشو سے, تو کسی شخصیت نے کوئی بیان دیا ہے تو میں اس سے منسلک کرنا اس کو ضروری سمجھوں گا. میں آپ کو پہلی بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں, جو مین ایشو ہے وہ پاکستان کا آئین ہے, جو 1973 کا آئین ہے, جو اس وقت جس رنگ روپ میں ہے وہ, اور وہ 2017 اور 18 میں بھی اسی طریقے سے رائج تھا جس طرح وہ آج رائج ہے. اور 2017 اور 18 میں اسی طرح تمام ادارے آئین کے جو ماتحت کام کرتے ہیں وہ اسی طرح موجود تھے. اب اس میں کسی کے حق میں کوئی تھا یا کسی کے خلاف کوئی تھا. سیاست میں تو ایسے نشیب و فراز آتے ہیں, میں اس کی سیاسی پہلو پر نہیں روشنی ڈالنا چاہتا.
میں محض آئینی پہلو پہ بات کرنا چاہتا ہوں. اور یہ پہلی بات تو جو رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان ہے, فواد چودھری صاحب نے اس کو اپنے طریقے سے اس کی تشریح کی ہے. میں اس کو دیکھتا ہوں, انہوں نے تو کہا ہے کہ وہ گینگز کا کوئی جس طرح کہ گینگ کی طرح پاکستان کو چلانا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ, میری تو دو چار روز سے یہ بات میرے ذہن میں تھی, میں نے اس کے بارے میں پبلک سٹیٹمنٹس بھی دی ہیں. آج میں دوبارہ دہراتا ہوں, میرے اس تھوڑے بہت شک کو یقین میں تبدیل کر دیا رانا صاحب کی گفتگو نے. وہ ان کی زبان گینگ شینگز کو چھوڑ دیں, ایک سویلین مارشل لا ایڈمنسٹریٹر والی تھی کہ جمہوریت ہو نہ ہو, آئین ہو نہ ہو, یا وہ رہے گا یا ہم رہیں گے, اور جو ہمیں کرنا ہوگا ہم کریں گے. یہ زبان کس طرح کی ہے؟ آئینی الفاظ میں یہ زبان جو ہے یہ آئین سے ماورا زبان ہے, اور یہ زبان جو ہے وہ ایک مارشل لا کی زبان جو ہے وہ نظر آتی ہے. جنرل ضیاء الحق کی اس سے جو ہے اسمیل آتی ہے, اس طرح کی جو انہوں نے بات کی. دوسری جو مریم نواز صاحبہ نے بات کی ہے کہ الیکشن 4 سال میں ہو یا 5 سال میں ہو, میں ایک چیز واضح کرنا چاہتا ہوں کہ پارلیمانی نظام, جس کو انگریزی میں پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کہتے ہیں, اس کا ایک ستون ہوتا ہے. اس کا ایک مطلب, ستون کا لفظ میں جتنا زیادہ اس پہ زور دے کے کہوں, اس کا ستون ہوتا ہے, اس کا ایک جلی حرف ہوتا ہے, اس میں ایک پتھر کی لکیر کی طرح ایک چیز پارلیمانی نظام میں ہوتی ہے. وہ کیا ہوتی ہے کہ لیڈر آف دا ہاؤس کسی بھی ایوان کا جو ہے وہ بلا جواز بلا وجہ اس کے پاس کلی اختیار ہے, ایبسلوٹ پاور ہے کہ وہ جس ایوان کا قائد ہے اس کو وہ تحلیل کر سکتا ہے. وہ 10ویں دن کر دے, وہ 15ویں دن کر دے, وہ 4تھے سال کر دے, وہ 3رے سال کر دے. یہ ایک کلی اختیار ہے. اور جو پوزیشن مریم نواز نے لی ہے اور ان کے چچا جان نے جو لی ہے اپنے خط میں, وہ اس چیز کی نفی کرتا ہے کہ جو چیف منسٹرز ہیں وہ اپنی اسمبلیز کو جب چاہیں توڑ سکتے ہیں, اور وہ اس کا مشورہ اگر اپنے گورنر کو بھیجیں تو وہ نہ بھی توڑے تو وہ 48 گھنٹے میں خود بخود ٹوٹ جاتی ہے. یہ آج کل بھی آرٹیکل 58(2)(a) جو ہے, 58(2)(b) ایک الگ چیز تھی جو اب نکال دی گئی ہے, وہ صدر کا اختیار تھا. یہ ایک کلی اختیار ہے, یہ ہر پارلیمانی نظام میں ہوتا ہے. اور ہم اپنی اس بحث کے اندر, اور خاص طور پہ نون لیگ اور الیکشن کمیشن اور PDM گورنمنٹ اپنی ساری بحث کے اندر اس کی کلی طور پہ نفی کر رہی ہے اور اس کو صفر پہ لے کے جا رہی ہے. اور یہ آئین کی خلاف ورزی محض نہیں ہے, یہ تو آئین شکنی کے آئین سے, یہ ٹھیک, میں اس سے ایگری کرتا ہوں کہ وائلیشن آف دا کانسٹیٹیوشن, دیکھیں ہزاروں ریٹیں ہوتی ہیں, وہ چیلنج ہی کرتی ہیں کانسٹیٹیوشن کے معیار کے اوپر کسی ایکشن کو یا کسی لیجسلیشن کو. تو وہ انکانسٹیٹیوشنل اس کا ہو جانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آئین شکنی ہے, وہ روز ہوتا ہے. لیکن جب ایک بنیاد کے اوپر آپ آئین کی بنیاد پہ ایک وار کر دیتے ہیں تو وہ آئین شکنی کے زمرے میں بھی آتا ہے. اور یہاں پہ ایک اور ایلیمنٹ ہے, وہ ہے توہین عدالت کا, کہ جب عدالت نے کہہ دیا ہے کہ آپ 90 دن تو آئین ویسے ہی کہتا تھا, عدالت نے آپ کو ریمائنڈ کیا ہے اس کو ترجیح دیتے ہوئے کہ آپ کرائیں, اور چھوٹی موٹی اس سے بیر منیمم اگر تجاوز ہو سکتا ہے تو کریں. اب ہم نے پٹیشن کر دی ہے, اس میں ہماری پوزیشن یہی ہے کہ جو ایکشن الیکشن کمیشن نے لی ہے یہ نہ صرف آئین سے انحراف ہے, یہ آئین کی تنسیخ کے مترادف ہے, یہ آئین کی ترمیم کے مترادف ہے. اور یہ بالکل اسی طرح ہے. اب سپریم کورٹ کے دیکھیں, اس بات پہ اگر ہم اس بات پہ اختلاف یا اتفاق میں نہیں سمجھتا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ سب کو متفق ہونا چاہیے کہ سپریم کورٹ کے آئین کی تشریح کے لیے سب سے آخری فورم سپریم کورٹ ہی ہے, وہ اس کی تشریح کر دے گا. میں یہ آخری بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مثال اگر قائم ہوگی آج اور ابھی, میں صرف بات مکمل کر رہا ہوں, یہ مثال اگر آج قائم ہوگی کہ الیکشن ابھی سے چلا جاتا ہے اکتوبر پہ, تو یہ اکتوبر میں بھی پھر نہیں ہوگا. آپ بات مجھے مکمل کر دیجیے گا وقفے کے بعد, ٹھیک ہے؟ 2 جملے بولوں گا. ٹھیک ہے. تو اب ایک طرف آپ نے آئین کی بات کی, دوسری طرف بات ہو رہی ہے زمینی حقائق کی. سوال وہی ہے کہ آئینی تقاضے یا زمینی حقائق اور اس کے تقاضے کس پر سبقت لے جائے گا اور کس کو سبقت لے جانا چاہیے, سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. بات ہم کریں گے آئینی تقاضے اور زمینی حقائق. زمینی حقائق قوت نافذہ کی اینگل سے ہی دیکھے جا سکتے ہیں یا عوامی پراسپیکٹس بھی اس کا کوئی ہو سکتا ہے. ولی صاحب آپ اپنی بات مکمل کر لیں کوئکلی اور پھر میں آگے بڑھتا ہوں پلیز. جی وہ جو 90 دن کا جو عرصہ ہے, ایک تو وہ جو ہے پتھر پہ لکیر کی طرح ہے اور سپریم کورٹ بھی اس کو یہ قرار دے چکا ہے.
اب دوبارہ یہ معاملہ سپریم کورٹ میں ہی جا رہا ہے. ہم نے پٹیشن دائر کی ہوئی ہے. میں نے آلریڈی آپ کو اس کے 2-3 پہلو بتا دیے ہیں, اور اس کا تیسرا اور آخری پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ نگران حکومت کے بھی جو 90 دن سے آگے جانا ہے اور اس کے بھی جو فرائض ہیں وہ بھی جو ہے آئین کے اندر اس کی بھی کوئی گنجائش جو ہے وہ موجود نہیں ہے. میں نے عرض کیا نا کہ زمینی حقائق کو قوت دیکھیں, اگر آئین اگر رائج ہے, کانسٹیٹیوشن ان پلیس ہے, تو یا تو ہم فیصلہ کریں ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا, اور اس کا آخری فیصلہ سپریم کورٹ ہی کرے گا. اب سپریم کورٹ کے پاس وہ معاملہ گیا ہوا ہے, وہ اس کے مطابق جو ہے. اب میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مثال اگر اب قائم ہو گئی, آخری بات ہے, یہ مثال اگر اب قائم ہو گئی کہ الیکشن کو اس طرح سے 183 دن آگے, جب کورٹ کہہ چکا ہے کہ جی منیمم پاسبل بیئر منیمم, اگر 183 دن آگے لے جائے, اور وہ بھی الیکشن کمیشن جو کورٹ میں کہتی رہی ہے کہ ہم تو ڈیٹ ہی نہیں دے سکتے, اب انہوں نے سڈنلی ڈیٹ دے دی ہے, تو یہ ساری باتیں تشریح اس کی وہیں پہ ہوگی. لیکن یہ مثال اگر اب قائم ہو گئی کہ اس طرح الیکشن میں تاخیر کی جا سکتی ہے, تو یہ, اور مجھے حیرت ہے کہ سیاسی قوتیں اس کو سپورٹ کر رہی ہیں, پی ڈی ایم والی, یہ انہی کے گلے پڑ سکتا ہے ایک دن آ کے, اور یہ بڑی غلط مثال جو ہے وہ قائم ہوگی. پھر آئین کسی بھی وقت آگے آنے والے الیکشنوں میں بھی اس طرح ہی معطل ہوتا رہے گا. یہ میں عرض کرنا چاہ رہا تھا. جی, میں نے کل بھی یہ گفتگو کی تھی کہ 58(2)B تو ختم ہو گئی, لیکن یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ اقدام ایک اور 58(2)B کو جنم دے رہا ہے کہ آنے والے وقت میں قوت نافذہ آپ اسے کہہ لیں, آپ اسے مقتدرہ کہہ لیں, وہ جب چاہے گی اس ایسی سچویشن کو استعمال کرتی رہے گی جس سے بڑی مشکل سے جان چھوٹی تھی. عامر الیاس رانا صاحب, عوامی پراسپیکٹس سے بھی اس کو دیکھنا چاہیے کہ اس وقت عوام کا موڈ کیا ہے, وہ کس طریقے سے باہر نکل رہے ہیں, کس طرح سے احتجاج کر رہے ہیں, کس طرح سے راستے بند ہوں, ساری پابندیاں ہوں, وہ جلسوں میں پہنچ رہے ہیں. تو کچھ تبدیلی آپ کو نظر آ رہی ہے بدلتے ہوئے پاکستان میں؟ مسعود صاحب, چونکہ ہمارے معزز ولید اقبال صاحب کی گفتگو کے دوران آپ نے بالکل کوئی سوال نہیں ڈالا, انٹرپٹ نہیں کیا. انہوں نے چونکہ تمہید باندھ دی کہ جی 80% تو ہم نے ارریلیونٹ گفتگو کی دو لوگوں نے, تو جو انہوں نے ریلیونٹ گفتگو کی ظاہر ہے وہ ان کا خاصہ ہوگی, اس کے اوپر میں کوئی تبصرہ نہیں کروں گا. لیکن آپ نے بھی ان کو کوئی سوال نہیں کیا جس طرح مجھے بار بار آپ نے بیچ میں 3-4 دفعہ کیا. یہ آپ کا رائٹ ہے, میں کہہ نہیں رہا, میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ انٹرپٹڈ ان کو آپ نے ان کی مرضی کے مطابق جانے دیا. میرا مسئلہ نہیں ہے یہ, آپ 50 سوال کریں گے میں جواب دوں گا, یہ ایشو نہیں ہے. جی وہ آئینی گفتگو میں بھی ہماری باتوں کا ہی جواب دے رہے تھے, اس میں وہ ایشو نہیں ہے. ایشو یہ ہے توہین عدالت کل سپریم کورٹ میں لگے گی, وہ پرسوں لگ جائے, بینچ بن جائے, وہ فیصلہ سپریم کورٹ کرے گی, اور اسے ہی کرنا ہے. سپریم کورٹ نے پنجاب کے بلدیاتی اداروں کا بھی فیصلہ کیا تھا کہ بحال کر دیے تھے, 7 مہینے وہ لوگ پھرتے رہے توہین عدالت لے کے, سپریم کورٹ نے توہین عدالت نہیں لگائی تھی. کیا وہ کسی اور بھوٹان کی عدالت نے فیصلہ کیا تھا؟ بالکل نہیں, پاکستان کی سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا تھا. یہاں کے زمینی حقائق بڑے ہی عجیب و غریب ہیں کہ پاناما کے کیس میں پاکستان کے آئین کو سائیڈ پہ کر کے بلیک لا ڈکشنری نکال کے ایک شخص کو اقامہ پہ آپ پرائم منسٹر کو اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں, اور اس نے کسی کو چیلنج نہیں کیا سوائے اس کے کہ 5 معززین نے کی. اس نے آئین سے چھیڑ چھاڑ نہیں کی, جس نے چھیڑ چھاڑ کی اس کو آپ کہتے ہیں عوامی لیڈر. جو مسعود صاحب آپ کی گفتگو تھی, بڑے جی شاندار جلسے, یہ ہر اس شخص کو ملتے ہیں جو چیلنج کرتا ہے مقتدرہ کو, اسٹیبلشمنٹ کو. یہاں پہ ججز کے اوپر کوسچن مریم نواز نے کیے نا, یہ فواد چودھری کا میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, اس نے کے پی ہاؤس میں کہا کہ فوج اور عدلیہ خود سیاسی جماعتیں اپنی جگہ پہ, اس پہ توہین عدالت کیوں نہیں لگی؟ ہمیں سارے سیاسی لیڈروں کو ایک جیسا موقع دینا ہوگا کہ اگر آپ ایک کو دیکھتے ہیں نہال ہاشمی, وہ ذرا اس وقت دبایا ہوا ہے, اسٹیبلشمنٹ نے بھی دبایا ہوا ہے, عدلیہ بھی فٹافٹ سزائیں دیے جا رہی ہے توہین عدالت کی, اور دوسروں کو آپ بلا کے پوچھتے بھی نہیں. تو پاکستان کو اس دو رویہ رویے نے تباہ کیا ہے. اسی پارلیمنٹ کو, اسی آئین کو جب چاہا, ایک کرنل صاحب بیٹھتے تھے نا پی ٹی آئی کے پورے دور حکومت میں, وہ سامنے آ گیا نا نام, جن کو آپ باہر بھی نہیں جانے دیا, اور عمران خان صاحب نے تقریر میں کہا کہ مجھے انٹیلیجنس والوں سے ووٹ لینے پڑتے تھے کہہ کے. کیا وہ آئین اور قانون میں لکھا ہوا تھا؟ وہ سیم پیج تو لکھا ہوا ہے جو آج کا آرمی چیف کہتا ہے صدر مملکت کو, جس کو فواد چودھری کہتے ہیں صدر نے غلط بیانی کی ہے. ہم نے نہیں کہا تھا کہ عمران خان ملنا چاہتے ہیں آرمی چیف سے, صدر کو بیان دینا چاہیے تھا کہ بھائی میری مٹی پلیت کیوں کر رہے ہو, جب میسج کراتے ہو. جنرل باجوہ نے سنا نہیں دیا قصہ کہ میں کیسے ملا. اب دوسری قسط میں تو انہوں نے کہہ دیا کہ وہ صدر صاحب کمرے سے ہی باہر تھے, آئے بھی بعد میں ہیں.
یہاں ہمیں سب چیزوں کو ملا کے دیکھنا پڑے گا. ہم کتابی نصابی اور تشریحی آئین پہ چل رہے ہیں. یہاں پہ جب چاہتا ہے پنچایت سپریم کورٹ بٹھا لیتی ہے, انہیں فیصلہ آئین کے مطابق قانون کے مطابق دینا ہے. وہاں وہ بیٹھ کے کہتے ہیں ہم تشریح کے نام پہ پنچایت بنا لیتے ہیں. یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ آپ کو اب آنا ہوگا. اگر آپ کو 90 دن کے الیکشن لینے ہیں جو کہ ہونے چاہیے, بالکل ضروری بات ہے. جی 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 یہاں تو سر نصاب ہی تبدیل ہو گیا نا, کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ تو ایک ایسی صورتحال ہے کہ وہ لوگ آئین پر عمل نہ کرنے کی بات کر رہے ہیں جو آئین کی بالادستی کی قسمیں کھاتے تھے سر, جن کی سیاست ہی اس پر ٹھہری ہوئی تھی. اور پھر عمران خان تو خود کہتا تھا کہ جی ہائیبرڈ حکومت ہے, وہ ہائیبرڈ حکومت ہے. تو یہ ہائیبرڈ حکومت تو ہمیں پتہ تھا کیا ہے, لیکن اس وقت جب یہ آ گئے ہیں تو جنہوں نے اس وقت غلط کیا تو ان کو اتنی اسپائن شو کرنی چاہیے, لائیں انہیں کٹہرے میں, کریں ان کے خلاف کاروائی. دیکھیں اس کے اوپر تو مریم نواز اپنی پارٹی اور اپنے چچا پہ سوال اٹھا رہی ہے نا کہ جی جب آئین شکنی قرار دی, میرا اپنا ایک آرگومنٹ ہے کہ آئین شکنی کچھ اور چیز ہے, آرٹیکل 6 کچھ اور چیز ہے. لیکن انہوں نے اعتراض اپنی پارٹی اپنے چچا پہ اٹھایا نا کہ ایکشن لینا چاہیے تھا جب آئین شکن قرار دے دیا گیا, فلاں کر دیا گیا. یہاں پہ آپ نہیں جانتے ثاقب نثار صاحب جب سینئر موسٹ جج تھے, انہوں نے ایک فیصلہ دیا وہ مصطفیٰ امپیکس کورٹ کے کیس میں, اور انہوں نے کہا کہ جی وفاقی حکومت کا مطلب صرف وفاقی کابینہ ہے. میں پوچھ سکتا ہوں معزز ان چلیں میں یہ سوال رکھتا ہوں ذرا بیرسٹر دانیال چودھری صاحب کے پاس بھی نا. چودھری صاحب یہ کیا معاملہ ہے کہ مریم بی بی جس معاملے پر سمجھتی ہیں کہ سیاسی طور پر کچھ ان کو اچھے رزلٹس نہیں مل رہے وہ چچا پہ ڈال دیتی ہیں, اس معاملے پر بھی جی کارروائی ہونی چاہیے ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے ماضی میں غلط کیا, سیاسی نظام کو انہوں نے دھچکا پہنچایا, تو وہ کہتی ہیں جی چچا نہیں کر رہے. تو یہ کیسا دوہرا معیار ہے؟ یہ یعنی پبلک کے لیے کچھ اور, حکومت کرنے کے لیے کچھ اور. حکومت تو آپ کی اپنی ہے, کبھی مریم صاحبہ کہہ دیتی ہیں میری تو حکومت ہی نہیں ہے. تو یہ کیا طریقہ ہے؟ مسعود صاحب پہلے تو میں ایک چیز کا جواب دینا پسند کروں گا کہ یہاں آئین کی بات ہوئی, یہ کون سے آئین کی بات کر رہے ہیں؟ اس آئین کی جس کو کل کرین سے لاہور کے کنال سے نکالا گیا, یا اس آئین کی جس کے سامنے سپریم کورٹ کے اوپر یہ کپڑے لٹکاتے رہے اور آپ نے ملک کا نظام بند کر دیا انصاف دینے والا, یا اس آئین کی جس کو اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیا گیا اور بلیکس لا ڈکشنری سے اس کے مطلب نکالے گئے, یا اس آئین کی کہ جب جس کا دل کیا اس کو کھول کے استعمال کیا اور جب دل کیا تو بند کر کے عمران خان نے تالا لگا دیا. آئین جو ہے ان کی اپنی مرضی کا ان کا ہاسٹیج ہے. جب عمران خان نے چاہا تو اس کو اپنے مطلب کے لیے استعمال کیا, اور جب اس کا مطلب پورا نہیں ہوا تو پھر اس کو اٹھا کے پھینک دیا اور کہا کہ یہ تو خالی ایک کتاب ہے. ان کی سیاست کا طرز طریقہ ہی یہی ہے, ان کا طرز واردات ہی یہی ہے. اور جہاں تک آپ نے مریم نواز صاحبہ کی بات کی, دیکھیں میاں نواز شریف اس پارٹی کے ہیڈ ہیں, اور اسی طرح مریم نواز صاحبہ اور ہماری جماعت میں جس چیزوں سے ڈس ایگری کرتے ہیں وہ بڑا کلیئر اور کیٹیگوریکلی چیزوں سے ڈس ایگری کیا, اور وہ ہم بڑا ووکل ہو کے کرتے ہیں. لیکن جہاں تک بات ہے پاکستان کی معیشت کی, جہاں تک بات ہے پاکستان کے حالات کی, تو اس میں ایک ہی بندہ ذمہ دار ہے. اس میں وہ مریم نواز صاحبہ ہوں یا پوری جماعت ہو, سب کا ایک ہی بیانیہ ہے کہ آج پاکستان یہاں پہنچا عمران خان کی وجہ سے, ان کی جماعت کی وجہ سے, ان کے جھوٹے خطوں کی وجہ سے, کہ آج انڈیا نہیں اچیو کر سکا جو پاکستان کا پرائم منسٹر عمران خان اچیو کر سکا, کہ ایک سٹیٹمنٹ میں آپ نے اپنی چلتی پھرتی ایئر لائنس کو ایک بس بنا دیا, ایک سٹیٹمنٹ میں آپ نے دنیا کے کانٹریکٹ نل اینڈ وائڈ کر دی اور آئی ایم ایف کی تمام چیزوں کو پیچھے چھوڑ گئے. آج وہ گولز, آج انڈیا اپنے 8 بجے اور 9 بجے کے پرائم ٹائم پہ آپ کے تحریک انصاف کے لیڈرز کی سٹیٹمنٹ چلاتا ہے جو اپنے اداروں کو کنٹروورشل کرتی ہیں, جو اپنے اداروں کو گالیاں دیتی ہیں. سر میں سوال آپ سے کچھ کرتا ہوں, جواب آپ مجھے کچھ دیتے ہیں, میں کیا کروں, پھر آپ کہتے ہیں کہ میں آپ کو انٹرپٹ کرتا ہوں. پاکستان کو جو تباہ کیا ہے, پاکستان کو جو حال میں ڈالا ہے, اس کو بہتر ایک ہی شخص کر سکتا ہے, وہ میاں نواز شریف ہے. اور میاں نواز شریف اس لیے کہ میاں نواز شریف کو جب حکومت ملی انہوں نے پاکستان کو بہتر کیا. غریب کے لیے ٹیکسی ہو, وہ سستا راشن اسکیم ہو, وہ گھر بنانے کی اسکیم ہو یا کوئی اور ہو, عمران خان سے تو بہترین. سر اب مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے. میں نے آپ سے
پچھلی دفعہ بھی سوال کچھ اور کیا تھا، جواب آپ نے مجھے کچھ اور دیا، اس دفعہ بھی سوال کچھ اور کیا، آپ نے جواب کچھ اور دیا، اور آپ جو کنال سے آئین کو نکالنے کی بات کر رہے ہیں اور آپ جن پرتشدد واقعات کی بات کر رہے ہیں، ذرا جا کے اس وقت دیکھیں فرانس میں کیا کچھ ہو رہا ہے. یہ ویسٹ میں بھی ہوتا ہے سر، اس کا آئین سے تعلق نہیں، انتظامیہ سے تعلق ہے. حکومت اور عوام سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، حکومت کے انتظامیہ اور عوام سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کا آئین سے تعلق نہیں ہوتا سر. کہاں کی بات آپ کہاں ملا رہے ہیں؟ بہرحال آپ کی مرضی. میں واپس آتا ہوں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. سینٹر ولید اقبال صاحب، کوئی کامنٹ مجھے آپ کا چاہیے اس سوال پر کہ آپ کو کیا لگتا ہے، اب معاملہ سب جوڈس ہے، عدالت میں معاملہ جائے گا، کیا آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی درمیانی راستہ نکل آئے گا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ جیسا آپ کہہ رہے ہیں ویسا ہی ہوگا، یا جیسا پی ڈی ایم چاہ رہی ہے ویسا ہوگا، یا کوئی درمیانی راستہ نکل سکتا ہے؟ ولی صاحب اقبال ولی صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اچھا، جیسے آپ کی ساؤنڈ درست ہوتا ہے میں آپ کی طرف آتا ہوں. عامر الیاس رانا صاحب، سر آپ نے جو گفتگو کی اسی تناظر میں سوال کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ قوت نافذہ اپنے فیصلے ماضی میں بھی کرواتی رہی ہے، ابھی بھی آپ نے پچھلے ہفتے جو کہا تھا وہ سچ ہو گیا، آگے بھی اس طرح سے ہوتا رہے گا، اور اس میں سب نے اپنا حصہ ڈالا ہے. آپ نے پنجاب کے الیکشن کی بات کی، پی ٹی آئی نے اس میں اپنا کردار ادا کیا. اسلام آباد کے الیکشن ہونے تھے، سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا، شہباز شریف صاحب کی حکومت نے وہ الیکشن نہیں کرائے. سندھ میں سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، پیپلز پارٹی کی حکومت اس پر عمل نہیں کرتی. تو یہ اس میں حصہ تو سب اپنا اپنا ڈالتے ہی ہیں. لیکن سر یہ جو ووٹ کو عزت دینے کا نعرہ تھا جس پر ہم سب نے بڑی خوشی کا اظہار کیا تھا، سر وہ اس میں کوئی حقیقت اب آپ کو نظر آ رہی ہے کہ اس پر ہم آگے کوئی ایسا نعرہ لگے تو اعتبار کریں ہم؟ میں نے فکرہ جو سٹارٹ میں کہا تھا وہیں پہ دوبارہ شروع کرتا ہوں کہ جب عمران خان کو نکالا گیا، اگر وہ نواز شریف کے ساتھ مل جاتے تو سویلین بالادستی کا خواب پورا ہو سکتا تھا. یہ پنچایتی راستہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں نا، درمیانہ راستہ. میں آپ کو اس پہ بھی بتا دیتا ہوں، اپنی پریڈکشن دے دیتا ہوں. مجھے جو فیلنگ آ رہی ہے وہ درمیانی راستہ اس پنچایت سے نکلے گا کہ جی نیشنل الیکشن ہو جائیں ایک دن. میں آپ کو پریڈکٹ کر دیتا ہوں کہ یہ بھی ہو جائے گا آگے چل کے، اور پھر نگران حکومتیں جب سارے پاکستان میں آ جائیں گے پھر بھی الیکشن نہیں ہوگا. یہ آپ اور ہم یہیں بیٹھے ہیں. یہ سپریم کورٹ وفاقی کابینہ کو کہتی ہے کہ آپ جو وفاقی حکومت ہے وہ صرف وفاقی کابینہ ہے، اور سپریم کورٹ آئین میں 17 ججوں کی لکھی ہوئی ہے، وہاں چیف جسٹس صاحب اکیلے فیصلہ کرتے ہیں، اس کے اوپر تو کوئی بات نہیں کرتا. وہاں پہ بھی کوئی رولز ریگولیشن ہونے چاہیے. سب اداروں کو اگر آپ رولز ریگولیشن میں لائیں گے، سپریم کورٹ ایگزیکٹو کو اگر آپ لے کے آ رہے ہیں، پارلیمنٹ کو لانا چاہتے ہیں، آپ اسٹیبلشمنٹ کو لانا چاہتے ہیں، تو پھر سب کو بیٹھنا پڑے گا، پھر ایک نئے سرے سے آپ کو کوئی راستہ بنانا پڑے گا. آپ ان حالات میں الیکشن نہیں لے سکتے، یہ میں آپ کو بتا دوں. چلیں بہتر. سر بیرسٹر دانیہ ولید اقبال صاحب، سر آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ کوئی درمیانی راستہ، یعنی آپ کی بھی بات رکھ لی جائے، پی ڈی ایم کی بھی بات رکھ لی جائے، یا آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں جیسا آپ کہہ رہے ہیں ویسا ہی ہوگا؟ نظر کیا آ رہا ہے آپ کو؟ میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی کہ ایسا ہونا چاہیے یا ویسا ہونا چاہیے. میں نے تو صرف عرض کیا کہ آئینی پوزیشن ہے 90 دن والی، اور کیونکہ اسمبلیاں توڑی گئی ہیں 2، تو اس میں 90 دن کے اندر ہی ہونا چاہیے، اور سپریم کورٹ کہہ بھی چکی تھی. بہرحال میں جو بات درمیانہ راستہ، شروع میں وقفے کے بعد آڈیو مجھے نہیں آ رہا تھا، لیکن میں ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ 4 دن پہلے یا 5 دن پہلے وہ سول سوسائٹی اور کچھ آپ کے میڈیا یا جرنلزم سے تعلق رکھنے والے افراد خان صاحب کے پاس گئے تھے، اور ان کو یہی کہا تھا کہ جی کسی طریقے سے آپ اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کریں، ٹیمپریچرز بہت ہائی ہو گئے ہیں. اب میں یہ ہٹ کے بات کر رہا ہوں آئینی اور قانونی اور عدالتی چیزوں سے. تو خان صاحب نے اس پہ اقرار کیا تھا، اور ان کو یہی بات کر کے منایا گیا کہ جی صرف آپ ہی نہیں ہیں اس سسٹم میں، اور بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں. اب جب وہ اس بات پہ آمادہ تھے تو اس کے 2 دن یا اس کے اگلے دن ہی یہ الیکشن کمیشن نے نیا شاخسانہ کھول دیا کہ 183 دن یہ پنجاب کے الیکشنز کو وہ آگے لے گئی. تو اس سے، اور یہ وہ نہیں محض وہ ویکیوم میں نہ دیکھیں، چند گھنٹے پہلے رانا ثناء اللہ نے مشترکہ اجلاس میں اس بات کا ذکر کیا. تو پھر یہ آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی کیا کریڈیبلٹی رہ گئی ہے؟ وہ ایک آئینی ادارہ ہے، اور وہ
بجائے کہ وہ جو وزارتیں یا صوبائی حکومتیں جنہوں نے ٹھیک کہا سر۔ کہ معذوری کا اظہار کیا، سر میرا بجائے کہ میرے وہ پاس ان کو- وقت ختم ان کو ہو گیا، کہے کہ بہت جی آپ شکریہ کو آپ کا۔ ہمارے تابع کام کرنا۔ ولید اقبال صاحب بہت شکریہ، بیرسٹر دانیال چودھری صاحب آپ کا بہت شکریہ، عامر الیاس رانا صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور آپ کی جو پریڈکشن ہے اس کو ذہن میں رکھیں گے۔ عامر الیاس رانا صاحب نے فرمایا ہے کہ پورے ملک میں بھی نگراں حکومتیں آ گئیں، پھر بھی انہیں الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔